أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم فَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ تو کیا وہ لوگ جو برے برے منصوبے بنا رہے ہیں اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہیں أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضِ کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ یا ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ پڑے کہ انہیں احساس تک نہ ہو أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ یا انہیں چلتے پھرتے ہی اپنی پکڑ ملے گی فما هم بمعجزین کیونکہ وہ اسے عاجز نہیں کر سکتے او یأخذهم علی تخوف یا انہیں اس طرح گرفت ملے کہ وہ دھیرے دھیرے گھٹتے چلے جائیں فإن ربکم لرؤوف الرحیم کیونکہ تمہارا پروردگار بڑا شفیق نہایت مہربان ہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ رسالت کا بیان فرمایا تھا۔ اب اس آیت میں منکرین کے انجام کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جو رسالت کا انکار کرتے ہیں، توحید کا انکار کرتے ہیں اور دین حق کے خلاف طرح طرح کی سازشوں میں ملوث رہتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا عذاب کسی طریقے سے ان کو اپنی پکڑ میں لے لے گا۔ چنانچہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے تین طرح کا عذاب ذکر فرمایا ہے۔ پہلا عذاب یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں کہیں زمین میں نہ دھنسا دے۔ ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ کسی نافرمان کو اللہ نے زمین میں دھنسایا ہو، جیسے قارون کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل میں بہت بڑا سرمایہ دار تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیش بہا دولت سے نوازا تھا، تورات کی تلاوت بہت خوبصورت انداز سے کرتا تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا، لیکن حسد کا شکار تھا کہ دولت میرے پاس ہے اور نبوت اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی ہے۔ تو اس طریقے سے حسد کی وجہ سے ضد اور اناد کی بنیاد پر وہ منکرین کی صف میں چلا گیا۔ بظاہر تو وہ ایمان رکھتا تھا، تورات کی تلاوت کرتا تھا، لیکن در حقیقت وہ اندر سے کافر تھا، گویا کہ منافقت کر رہا تھا۔ اسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی دولت سمیت زمین میں دھنسا دیا، اپنے مکانات سمیت، اپنے خزانے سمیت اللہ تبارک و تعالی نے اسے زمین میں دھنسایا۔ یہ ایک مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی شخص کو اس کے جرائم کی وجہ سے زمین میں دھنسا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض حدیث کی کتابوں میں ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک شخص بڑے تکبر کے ساتھ کسی راستے سے چلا جا رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے زمین میں دھنسا دیا، چنانچہ وہ قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا، اس کا قدم کہیں رکے گا نہیں۔ تو یہ ماضی کی مثالیں ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے نافرمان اقوام کو زمین میں دھنسایا ہے۔ تو قریش کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی تمہیں زمین میں نہ دھنسا دے۔ عذاب کی دوسری قسم کا بیان یوں فرمایا کہ تمہارے اوپر عذاب ایسے طریقے سے آ جائے گا کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اور اس کی مثال بھی ماضی میں موجود ہے۔ قوم لوط اپنی مستیوں میں مگن تھے، ان کا خیال تھا کہ ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو اچانک ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ تو ان کو بھی ڈرنا چاہیے جو قرآن کے مخاطب ہیں کہ اگر یہ انکار کے راستے پر چلیں گے تو کہیں اچانک ان پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اور تیسری قسم بیان یوں فرمائی عذاب کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو گھٹاتے گھٹاتے عذاب کا شکار کر دے گا، یعنی ان میں کمی ہی آتی رہے گی، مال میں کمی آئے گی، جانوں میں کمی آئے گی، مختلف طریقوں سے خوف کا شکار ہوں گے، گویا کہ روز ہی مریں گے، روز ہی جئیں گے کہ وہ ہمارے قریب میں یوں ہو گیا، کہیں ہمارے اوپر بھی بات نہ آ جائے، وہ فلاں جگہ اس طریقے سے تباہی آ گئی، قحط آ گیا، کہیں ہم اس کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو اس
طریقے سے اللہ تبارک و تعالی انہیں عذاب سے دوچار کرے گا، تو انہیں ڈرنا چاہیے، اپنے جو مکروہ منصوبے ہیں، سازشیں ہیں، اس سے باز آنا چاہیے، ورنہ عذاب کے یہ مختلف طریقے ہیں، ماضی میں یہ واقع ہوتے رہے ہیں تو ان پر بھی واقع ہو جائیں گے۔ تو اس کا ذکر ہے یہاں، افامنا، کیا یہ مامون ہے اس بات سے، یعنی انہیں کوئی امن حاصل ہے، کن کو؟ الذین مکروا السیئات، سیئات سیئہ کی جمع ہے، برائی کو کہتے ہیں، جو برے برے منصوبے بنا رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں برے برے منصوبوں کے ساتھ، کیا یہ لوگ پرامن ہیں؟ انہیں کوئی خوف نہیں ہے کس بات کا؟ ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے۔ خسف کہتے ہیں زمین میں دھنسانے کو، کہ کیا ان کو اس بات سے امن مل گیا ہے کہ یہ زمین میں نہیں دھنسیں گے؟ ہو سکتا ہے اگر اللہ کا اذن ہوا تو زمین میں دھنس جائیں گے۔ او یأتیہم العذاب، یا عذاب ان کو آ پکڑے، عذاب ان کو آ لے، من حیث لا یشعرون، ایسی جگہ سے کہ ان کو شعور تک نہ ہو، انہیں احساس بھی نہیں ہوگا، اچانک سے ان پہ عذاب آ جائے گا۔ او یأخذہم، یا اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ میں لے لے، فی تقلبہم، چلتے پھرتے، یعنی یہ چلتے پھرتے ہوں گے، اپنی تجارت میں، اپنے کاروبار میں مگن ہوں گے، اور چلتے پھرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب کے فیصلے ہو جائیں گے اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ او یأخذہم فی تقلبہم، یا انہیں چلتے پھرتے ہی اپنی پکڑ میں لے لے، فما ہم بمعجزین، کیونکہ وہ اسے عاجز نہیں کر سکتے، یعنی یہ تو اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ ان کو چلتے چلتے اٹھا لے گا۔ ایک آدمی اپنی فیکٹری میں بڑے کر و فر سے بیٹھا ہوگا، ایک آدمی اپنے منصب پر بڑے جاہ و جلال کے ساتھ بیٹھا ہوگا، جب اللہ کی پکڑ آئے گی نہ اس کا مال اسے بچا سکے گا، نہ اس کی طاقت اسے بچا سکے گی، نہ اس کی فوج اس کو بچا سکے گی، کیونکہ اللہ کو تو کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا۔ او یأخذہم علی تخوف، یا انہیں اس طرح گرفت میں لے لے کہ وہ دھیرے دھیرے گھٹتے چلے جائیں۔ تخوف خوف سے نکلا ہے، عام طور پر تو اس کا معنی خوف کا ہے کہ وہ ڈر کا شکار ہوں گے، اندیشوں کا شکار ہوں گے، اسی طریقے سے گویا ان پہ عذاب واقع ہوگا۔ ایک مفہوم اس کا تنقص کا کیا گیا ہے، نقص سے، یعنی گھٹتے چلے جانا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ لوگوں سے دریافت کیا کہ لوگوں، تخوف کا معنی تم کیا کرتے ہو؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس کا تعلق قبیلہ بنی حذیل سے تھا، اس نے کہا کہ جی ہمارے ہاں تخوف کا معنی تنقص سے کیا جاتا ہے، یعنی گھٹتے چلے جانے سے کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا کوئی تمہارے پاس کوئی اس کا ثبوت ہے کہ کلام عرب میں تخوف کو تنقص کے معنی میں استعمال کیا گیا ہو؟ تو اس نے ایک شعر پڑھا کہ ہمارے ہاں شاعر نے اس شعر کو، اس لفظ کو اس طریقے سے شعر میں استعمال کیا ہے۔ پھر حضرت عمر نے لوگوں سے فرمایا علیکم بدیوانکم، کہ لوگوں اپنے دیوان کو لازم پکڑو۔ دیوان سے مراد جو جاہلی عرب کی شاعری تھی، قدیم زمانے کی جو عرب شاعری ہے، حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کو لازم پکڑو، اس کو پڑھا کرو، اس لیے کہ اس شاعری میں اللہ کے کلام کے معنی کو سمجھنے میں تمہیں مدد ملے گی۔ چونکہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو عربی کے لٹریچر پر نظر ہوگی، اور عربی کا بہت بڑا لٹریچر تو شعر و شاعری میں ہے، جو قدیم زمانے کے قبل از اسلام کے عرب شاعر تھے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طریقے سے لوگوں کو ترغیب دی کہ اپنے جو دیوان ہیں، تمہارے پاس جو مختلف شاعروں کی شاعری ہے، اس کا مطالعہ کیا کرو، اور اس کے ذریعے قرآن کریم کے مختلف کلمات کو اور تراکیب کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ او یأخذہم علی تخوف، یا انہیں اس طرح گرفت میں لے کہ وہ دھیرے دھیرے گھٹتے چلے جائیں۔ فإن ربکم لرؤوف الرحیم، کیونکہ تمہارا پروردگار بڑا شفیق نہایت مہربان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو انہیں گرفت میں لے گا تو دھیرے دھیرے لے گا، اچانک ان کو نہیں لے رہا۔ یہ بھی اللہ جل جلالہ کی شفقت اور مہربانی کا ہی ایک پہلو ہے کہ اللہ ان کو مہلت دیتا ہے، ہر قوم کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ منکرین پر تباہی نازل کرنا، یہ اللہ جل جلالہ کی شفقت کا ایک پہلو اس طرح بھی ہے کہ جب منکر دنیا سے مٹ جاتے ہیں تو اہل حق کو پھر دنیا میں حق عام کرنے میں سہولت ہوتی ہے۔ جیسے اگر جسم کا کوئی حصہ خراب ہو جائے تو پھر طبیب کو اس کو کاٹنے کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اور اس کو کاٹ کر باقی جسم کو آرام دیا جاتا ہے۔ طبیب کا وہ فیصلہ
انسان کی دشمنی پر مبنی نہیں ہوتا، انسان کے ساتھ خیر خواہی پر مبنی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کچھ انسانوں میں فساد اس طرح سرایت کر جائے کہ اصلاح کی کوئی امکان ہی باقی نہ رہے، تو پھر کائنات پر اللہ کی رحمت اسی طرح ہوتی ہے کہ اس نافرمان قوم کو اللہ تبارک و تعالی صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ جیسے گزشتہ اقوام میں اللہ جل جلالہ مختلف نافرمان اور ضدی اقوام پر عذاب نازل کرتا رہا ہے۔ اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی ما خلق اللہ من شیء، کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے، یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل، کہ اس کے سائے دائیں اور بائیں طرف جھکے رہتے ہیں، سجدا للہ، اللہ تبارک و تعالی کو سجدے کرتے ہوئے، اس کے سائے اللہ کو سجدے کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکے رہتے ہیں۔ ظلال سائے کو کہتے ہیں، یتفیأ سے مراد جھکنا، یمین دائیں کو کہتے ہیں، شمال بائیں کو کہتے ہیں۔ وہم داخرون، اور وہ سب عاجزی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور آسمانوں اور زمین میں جتنے جاندار ہیں وہ اور سارے فرشتے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ ذرا تکبر نہیں کرتے۔ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ، وہ اپنے اس پروردگار سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہاں اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کہ کائنات میں جو مخلوق ہے جسے اللہ نے اختیار نہیں دیا، تو وہ مخلوق اللہ جل جلالہ کی اطاعت کرنے کی جبری طور پر پابند ہے، اور وہ اس کے اوپر کاربند رہتی ہے۔ انسان کو اس کے سائے کی مثال دی گئی، اپنے سائے کو دیکھ لو، انسان جتنا بھی تکبر کرے، جتنا بھی اتراتا پھرے، اس کا سایہ روئی زمین پر اللہ کے سامنے بچھا رہتا ہے۔ جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے تو لوگوں کا سایہ وہ آہستہ آہستہ گھٹتا چلا جاتا ہے، یہاں کے سورج بالکل سر پر آتا ہے جس کو زوال کہتے ہیں۔ اس وقت ہر چیز کا سایہ اپنی اصل صورتحال پر ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب سورج نیچے آتا ہے، شام آنا شروع ہوتی ہے، تو سائے پھیلتے جاتے ہیں۔ جیسے انسان کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے، رکوع میں اس کی لمبائی ایک طرح سے سمٹ جاتی ہے، پھر وہ پھیلاؤ کے ساتھ سجدہ کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے سایہ بھی پہلے قیام میں ہوتا ہے، پھر ایک طرح سے رکوع میں آ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو مثال دی گئی کہ تمہارا سایہ جس طریقے سے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، تو یہ اللہ کی قدرت ہے، تم بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ یہاں سجدے سے مراد انقیاد ہے، اطاعت ہے، یعنی یہ تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالی کی مطیع اور فرما بردار ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ نہیں دیکھتے اللہ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے اس کا سایہ وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز رہتا ہے عاجزی کے ساتھ۔ آگے فرمایا آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی مخلوق ہے، یعنی جتنے جاندار ہیں اور فرشتے، وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کے اطاعت گزار ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے۔ تو معلوم ہوا کہ چرند ہیں، پرند ہیں، جتنے بھی حیوانات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، یہ سب اپنے اپنے انداز میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت گزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ جیسے ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اب آدمی کہے گا کہ مجھے تو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ درخت کیسے تسبیح کرتے ہیں، یہ جمادات کیسے تسبیح کرتے ہیں، تو اس کا جواب اللہ نے دے دیا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم لوگ ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے۔ انسان ظاہر ہے کہ اس کی عقل چھوٹی ہے، تو وہ اس کی عقل محدود ہے، تو وہ اس کی تسبیح سمجھتا نہیں ہے، وہ تسبیح کرتے ہیں۔ جیسے جیسے علوم ترقی کرتے جا رہے ہیں، انسان کے سامنے انکشافات ہوتے ہیں۔ آج کل مختلف سائنسدانوں نے درختوں کی آواز بھی ریکارڈ کی ہے نا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے۔ یعنی اتنا انسان کو معلوم ہو گیا ہے کہ درخت کی کوئی آواز ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ جب مزید ایجادات ہوں گی تو اس کے سامنے اس آواز کی اور نوعیتیں واضح ہوں گی، پھر شاید انسان کسی حد تک یہ پانے کی کوشش کرے کہ یہ تسبیح کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے فرما دیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرتی۔ ہاں انسان اپنے اختیار کے ساتھ تسبیح کرتا ہے،
اس لیے جب اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے انسان تھوڑے سے وقت کے لیے بھی تسبیح کرتا ہے تو اس کی تسبیح بنسبت دیگر مخلوقات کی ہر وقت کی تسبیح کے اللہ کو پسند ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو بغیر اختیار کے کر رہے ہیں اور انسان اپنے اختیار کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہاں سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ فرشتے جو ہیں اللہ نے ان کے بارے میں فرما دیا وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ ذرا بھی تکبر نہیں کرتے، گویا کہ فرشتوں کی فطرت میں نافرمانی ہے ہی نہیں، وہ سب کے سب اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو ہماری کتابوں میں ایک قصہ نقل کیا جاتا ہے کہ جی وہ بعض فرشتے تھے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ پھر اس طریقے سے سزا کا شکار ہے، تو محققین کے ہاں یہ قصہ مشکوک ہے۔ فرشتوں کے بارے میں اس طریقے سے بات کرنا یہ احتیاط کے خلاف، اور یہ اہل کتاب کی روایات سے ہماری روایات میں اس قسم کی باتیں شامل ہوتی ہیں۔ یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اپنے اس پروردگار سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دو معبود نہ بنا بیٹھنا، انما هو الہ واحد، وہ تو بس ایک ہی معبود ہے، فإیایا فارہبون، اس لیے بس مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ پیچھے اللہ کی قدرت کا اظہار ہوا، اب یہاں وضاحت کے ساتھ توحید کا اعلان کیا جا رہا ہے اور ان لوگوں کو مخاطب کر کے کیا جا رہا ہے جو دو خداؤں کے قائل تھے۔ قرآن کریم مختلف عقائد کا رد کرتا ہے، دنیا میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو دو خداؤں کے قائل ہیں، جیسے اس زمانے میں ایران کے مجوسی تھے، ہندوستان میں بھی بعض اقوام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دو خداؤں کے قائل ہیں۔ تو ایک خدا ان مجوسیوں کا، ایرانیوں کے دو خدا تھے، ایک خدا کو یزدان کہتے تھے، ایک کو اہرمن کہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ روشنی کا خدا اور ہے خیر کا، اندھیرے اور ظلمتوں کا شر کا خدا اور ہے۔ روشنی کے خدا وہ یزدان کو مانتے تھے اور شر کا خدا وہ اہرمن کو مانتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی دو خدا نہیں، کوئی ثنویت نہیں، خدا ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ انما هو الہ واحد، وہ وہی ہے جو ایک خدا ہے جس کی یہ قدرتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، لہٰذا صرف اسی خدا سے ڈرو، اس کے سوا کسی کو اس کے ساتھ خدائی کے منصب پر بٹھانے کی کوشش نہ کرو، صرف اسی سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا پھر بھی تم اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ یعنی جب ہر چیز اسی کی ہے تو پھر اوروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ پھر تو اللہ ہی سے ڈرنا ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ، اور تم کو جو بھی نعمت حاصل ہوتی ہے فَمِنَ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے فریادیں کرتے ہو۔ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ، اس کے بعد جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو تم میں سے ایک گروہ اچانک اپنے پروردگار کے ساتھ شرک شروع کر دیتا ہے، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ ہم نے اسے جو نعمت دی تھی اس کی ناشکری کرے۔ فسوف تعلمون، فتمتعوا، کچھ عیش کر لو، فسوف تعلمون، پھر عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اب یہاں انسان کی عمومی نفسیات کا بیان ہے کہ نعمتیں انسان کو اللہ دیتا ہے، جب وہ عیش میں ہوتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب مصیبت میں پھنستا ہے پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر آہذاری کرتا ہے، فریاد کرتا ہے۔ اب پھر جب دوبارہ اللہ تعالیٰ اسے نعمت سے سرفراز کرتا ہے تو دوبارہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ یعنی یہ عمومی طور پر انسانوں کی نفسیات ہے، اس میں ہم بھی شامل ہیں، مسلمان کا بھی یہی طرز عمل ہے کہ جب وہ حالت نعمت میں ہوتا ہے تو اسے رب کم ہی یاد آتا ہے، وہ اپنی عیاشیوں میں مگن ہوتا ہے، اور جیسے ہی اس کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے، پھر مسجد اس کی آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے، پھر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، اور جیسی ہی تکلیف ہٹتی ہے دوبارہ اللہ نعمت دیتا ہے پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں عمومی طور پر ہم لوگوں کا مزاج یہی ہوتا ہے، اور اسی کا ذکر قرآن کریم کر رہا ہے کہ یہ تو نعمت کی ناشکری ہے کہ تمہیں جس نے نعمت دی ہے تم اس کو بھول کر دوسری طرف نکل جاؤ۔ شکر گزاری تو یہ ہے کہ جس رب نے تمہیں نعمت والی زندگی دی ہے تو سہولت میں بھی اس کو یاد کر،
جب آدمی سہولتوں میں مگن ہوتا ہے لیکن اللہ کو نہیں بھولتا، اللہ کو یاد رکھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تو ایسے آدمی کی دعائیں بوقت ضرورت بھی اللہ قبول کرتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے میرا جس نے مجھے نعمتوں میں بھی یاد رکھا تھا، آج وہ محرومی کی حالت میں ہے تو اللہ کے دربار میں اس کی سنوائی ہوتی ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَيَجْعَلُونَ اور وہ بناتے ہیں لِمَا لَا يَعْلَمُونَ ان لوگوں کے لیے جن کو وہ جانتے نہیں ہیں، جن کی حقیقت وہ نہیں جانتے، ان کے لیے کیا لگاتے ہیں یا کیا بناتے ہیں؟ نصیباً حصہ، کس میں سے؟ مما رزقناہم، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے، اور ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں وہ ان کا حصہ لگاتے ہیں جن کی حقیقت خود انہیں معلوم نہیں ہے۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ، تم سے ضرور باز پرس ہوگی کہ تم کیسے بہتان باندھا کرتے تھے۔ اہل عرب مشرکین مکہ، ان کی یہ عادت تھی کہ وہ کچھ بتوں کے لیے اپنے جانور خاص کر دیتے تھے، پیداوار میں سے حصہ خاص کر دیتے تھے کہ یہ جی فلاں بت کا ہے، یہ فلاں بت کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں ان کو مخاطب کر رہا ہے کہ دیکھو یہ جو بت ہے ان کی حقیقت خود تمہیں معلوم نہیں ہے، اور تمہارے پاس دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے۔ جن کی حقیقت تمہیں معلوم نہیں ہے، جن کی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے، تم ان کے لیے حصہ ٹھہراتے ہو، اور حصہ بھی ایسے رزق میں سے ٹھہراتے ہو جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے۔ یہ بھلا کون سا طریقہ ہوا؟ آگے اللہ نے فرمایا اللہ کی قسم، تم جو کچھ کرتے ہو، بہتان باندھتے ہو، اللہ تم سے ضرور باز پرس کرے گا۔ یعنی یہ جو تم بہتان باندھتے ہو مختلف طریقوں سے کہ اللہ نے ان کو اپنا شریک بنایا ہوا ہے، اور پھر مختلف احکامات اپنی طرف سے گھڑتے ہو، اللہ کے دربار میں تم سے ان کی سنوائی ہوگی، تم سے اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَ، اور اللہ کے لیے تو انہوں نے بیٹیاں گھڑ رکھی ہیں، سبحان اللہ، یعنی اللہ تو اس سے پاک ہے۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور خود اپنے لیے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق ہو۔ مختلف لوگوں کی کہ ہاں یہ نظریہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بیٹیاں مانتے تھے، جیسے بعض قبائل کا یہ نظریہ تھا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اسی طرح کچھ قبائل کے ہاں دیویاں تھیں، یعنی مؤنث بت تھے، لات، منات، عزا، یہ اہل عرب کے 3 معروف بت تھے، اور یہ تینوں مؤنث نام ہیں۔ یعنی ایک طرف ان کے بت تھے جیسے حبل ہو گیا، دوسری طرف ان کی دیویاں تھیں جن کو وہ مؤنث سمجھتے تھے، لات ہے، منات ہے، عزا ہے۔ اسی طریقے سے فرشتوں کو وہ خدا کی بیٹیاں تصور کرتے تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے اللہ کے ساتھ مختلف لوگوں کو شریک ٹھہرا رکھا تھا۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان آیات میں کہ خود ان کا عالم یہ ہے کہ جب ان کو بتایا جائے کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو یہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں، یہ اس کو اپنے لیے بہت تصور کرتے ہیں، اپنے لیے بیٹی کو عار سمجھتے ہیں اور خدا کے لیے بیٹی قرار دیتے ہیں۔ واہ، یہ تو عجیب و غریب طریقہ کار ہے ان کا۔ بیٹی کا ہونا کسی قسم کی کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو فضیلت کی بات ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کو اللہ نے بیٹی دی، اس نے اس کی تربیت اچھی طرح کی، اس کو آداب سکھائے، اور اللہ کا دیا ہوا رزق اپنی بیٹی پر لگایا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے جزا کے طور پر اس کو جنت عطا کرے۔ اور ایک اور روایت کا مفہوم ہے جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی اور اس نے اچھے طریقے سے ان کی کفالت کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، تو حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت میں میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں، یعنی 2 بیٹیوں کی اس طریقے سے تربیت کرنے پر، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر قربت انسان کو میسر ہوتی ہے۔ تو بیٹی کا باپ بننا، بیٹی پر خرچ کرنا، بیٹی کی تربیت کرنا، یہ تو انسان کے لیے باعث افتخار ہے، یہ اس کے لیے باعث اجر ہے۔ اور اہل مکہ کی صورتحال یہ تھی کہ وہ بیٹیوں کو اپنے لیے ہار سمجھتے تھے۔ تو ان آیات میں اسی کا ذکر ہے کہ اللہ کے لیے تو انہوں نے بیٹیاں گھڑ رکھی ہیں، سبحان اللہ، اور خود اپنے لیے وہ ما یشتہون، جو اپنی خواہش کے مطابق ہو، یعنی خود ان کو بیٹے چاہیے۔ بیٹے اس لیے چاہیے ہوتے تھے کہ انہوں نے قتل و غارت گری کرنی ہوتی تھی، اور اس کے لیے بیٹے چاہیے ہوتے تھے تاکہ ان کا لشکر بڑھا ہو۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ،
اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ظل وجہہ مسودا، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، وہو کظیم، اور وہ دل ہی دل میں کڑتا رہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ اب وہ پریشان ہوتا ہے کہ میں کیا کروں، اگر رکھوں گا تو ذلت اٹھانی پڑے گی، یا پھر اس کو میں دفنا دوں۔ تو اس طریقے سے وہ پریشان ہوتا ہے۔ اس کا ذکر ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اس خوشخبری کو برا سمجھ کر لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ یتوارا کا مطلب چھپنا، چھپتا پھرتا ہے من القوم، اپنی قوم سے۔ کیوں؟ من سوء، اس کو برا سمجھ کر، ما بشر بہ، جو خوشخبری اس کو دی گئی ہے، وہ اس کو اپنے لیے بدخبری سمجھتا ہے اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ اب وہ سوچتا ہے ایمسکہ، کہ کیا اسے اپنے پاس رہنے دے، علی ہون، ذلت برداشت کر کے، ام یدسہ فی التراب، یا اسے زمین میں گاڑ دے۔ ساء ما یحکمون، دیکھو انہوں نے کتنی بری باتیں طے کر رکھی۔ مختلف صحابہ کرام کی روایات احادیث کتابوں میں منقول ہیں کہ انہوں نے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ان افعال کا اعتراف کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے دل پر وہ بہت بڑا بوجھ ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنی بیٹی کو دفن کیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی کہ اسلام پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں ایک صحابی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ اگرچہ اسلام کی وجہ سے تمہارے پچھلے گناہ تو معاف ہو گئے ہیں، لیکن بہرحال تم ہر بیٹی کی طرف سے ایک غلام آزاد کرو، جتنی بیٹیاں تم نے دفنائی ہیں۔ اس نے کہا میں تو غلام کی استطاعت نہیں رکھتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہر زندہ دفن کی ہوئی بیٹی کی طرف سے ایک جانور جو ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ تو مختلف عربوں نے اس طریقے سے کام کیے ہوئے تھے۔ بعض عرب ایسے بھی تھے جو کہ بیٹی کو اپنے لیے باعث نعمت سمجھتے تھے۔ مشہور شاعر ہے فرزدق، اس کا دادا صعصع نامی تھا۔ اس کے بارے میں معروف تھا کہ جب یہ سنتا تھا کہ فلاں کے ہاں بیٹی ہوئی ہے اور اندیشہ ہوتا تھا کہ وہ اس کو زندہ دفن کر دے، تو وہ اس کے پاس جاتا، اس کو کہتا کہ دیکھو مجھ سے مال لے لو جتنا تمہیں چاہیے، لیکن اس بیٹی کو دفن نہ کرو، یہ مجھے دے دو، میں اس کی کفالت کروں۔ چنانچہ اس کی حویلی بچیوں سے بھری ہوئی تھی، کئی 100 بچیاں وہ اس نے اس طریقے سے لوگوں سے لی تھیں اور ان کی پرورش کر کے اس نے ان کی کفالت کی ہوئی تھی۔ تو ایسی نیک روحیں بھی موجود تھیں جن کی فطرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے درست راستے پر رکھا تھا۔ عربوں میں عورت کے حوالے سے بڑا مختلف مزاج پایا جاتا، ایسا نہیں تھا کہ عربوں میں ہر جگہ عورت کو ذلیل تصور کیا جاتا تھا یا عورت کو بالکل گرا ہوا تصور کیا جاتا تھا۔ عربوں میں عورتیں بادشاہ بھی گزری ہیں۔ ایک قدیم عرب ریاست تھی، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، اس کی مشہور ملکہ گزری ہے، یعنی ایک خاتون نے وہ عربوں کی جو ریاست ہے اس کی حکمرانی کی ہے۔ اسی طرح مختلف قبائل میں خواتین کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی، خاتون کی وجہ سے لڑائی ہو جاتی تھی، اور خاتون کے کہنے پہ اس کا لحاظ رکھتے ہوئے کئی برسوں کی لڑائیاں رک جایا کرتی۔ اگر کوئی خاتون اپنا دوپٹہ ڈال دے یا کسی طریقے سے وہ ان کو واسطہ دے، تو خواتین کے ہاں، عربوں کے ہاں ان کی اہمیت بھی تھی۔ تو یہ ایک ملا جلا ماحول تھا عربوں میں کہ کہیں خواتین پہ ظلم ہوتا تھا، جس کا ذکر جگہ جگہ قرآن کریم میں بھی ہے۔ کچھ قبائل ایسے تھے جیسے بنو تمیم ہے، یہ ایک آدھا اور قبیلہ ہوگا جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ ہر قبائل میں یہ رواج نہیں تھا، اور کچھ قبائل ایسے تھے جہاں خواتین کو اہمیت حاصل تھی۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، بری باتیں تو انہی میں ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وللہ المثل الاعلی، اور اعلیٰ درجے کی صفات صرف اللہ کی ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ یعنی جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان میں مذموم عادات پیدا ہو جاتی۔ مشرکین میں مختلف قسم کی مذموم عادات ہوتی۔ یہ جو توہمات کی عادت ہے یہ مشرکین میں پائی جاتی تھی، مختلف طریقوں سے توہمات، جیسے اگر کالی بلی راستے سے گزر گئی تو پتہ نہیں کیا ہوگا، دودھ گر گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور رات کو جھاڑو دے دیا تو خدا جانے کیا ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ہاں توہمات ہیں نا، عربوں میں بھی مختلف توہمات موجود تھے۔ ہمارے معاشرے میں توہمات اس لیے ہیں کہ یہاں طویل زمانے تک ہندو اور مسلمان اکٹھے رہے ہیں، اور ہندو مشرک ہیں، اور شرک اپنے ساتھ توہم ضرور لے کر آتا ہے۔ توہم ویسے بزدلی ہوتی ہے، عرب بزدل نہیں تھے،
عرب تو بہت دلیر تھے، لیکن اب دلیری کے باوجود کیونکہ مشرک تھے تو شرک کہ وہ جو ایک لازمہ ہے، ایک صفت ہے توہم، وہ ان کے ہاں موجود تھا۔ چنانچہ عجیب و غریب ان کے ہاں توہمات تھے کہ باہر کوئی عرب نکلتا تھا سفر کے لیے تو پرندہ اڑاتا تھا، پرندہ اس طرف چلا جاتا تو سمجھتا کہ اب سفر ٹھیک ہے، اس طرف چلا جاتا تو وہ گھر واپس چلا جاتا تھا کہ پتہ نہیں اس سفر میں اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اس طریقے سے مختلف فال نکالتے تھے، تیر نکالتے تھے، اور ان کے ہاں عجیب و غریب قسم کے تصورات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فال کو پسند فرمایا ہے۔ نیک فال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جیسے بسا اوقات کسی جگہ کا نام آپ سنتے اور اس نام میں کوئی اچھا معنی ہوتا کسی جگہ کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نیک فال لیتے تھے۔ لیکن بدفالی کی آپ نے اجازت نہیں دی، کہ بدفالی کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے توہم کو جنم دیتا ہے، مختلف اندیشے انسان میں پیدا کرتا ہے۔ اور نیک فال یہ ایک اچھی چیز ہے کہ انسان کے اندر توانائی پیدا کرتا ہے، مثبت مزاج انسان کا بناتا ہے، تو اس طریقے سے نیک فال لیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے معاشرے میں یہ جتنے توہمات ہیں یہ ہندوؤں کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں در آئے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، بری بری باتیں انہی میں ہیں، ان کی عادات بھی بری ہیں، ان کی صفات بھی بری ہیں، اور جتنی نیک صفات ہیں وہ صرف اللہ کی ہیں۔ اور مومنین اللہ کی صفات کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی بتائی ہوئی صفات کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجتاً درست راستے پر چلتے ہیں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے اپنی پکڑ میں لیتا، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ چھوڑتا، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ ان کو ایک معین وقت تک مہلت دیتا ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب ان کا وہ معین وقت آ جائے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے پیچھے نہیں ہو سکیں گے، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہیں اس سے آگے ہو سکیں گے۔ پھر جب وہ ان کا معین وقت آ جائے گا تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکیں گے۔ ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کی اصل جگہ کے خلاف کہیں اور رکھنا، یہ ظلم کا لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاح میں اللہ کی نافرمانی کو ظلم کہا جاتا ہے۔ وہ نافرمانی بظاہر چھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور بڑی سی بڑی بھی ہو سکتی ہے۔ سب سے جو بڑا ظلم ہے وہ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک یہ عظیم ترین ظلم ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی ظلم ہے، اور جب آدمی ظلم کرتا ہے تو وہ خود بھی متاثر ہوتا ہے، اور اس کے ظلم کی وجہ سے ماحول بھی متاثر ہوتا ہے۔ اور اسی تاثر کا یہاں پہ ذکر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے فوری طور پر ان کے خلاف عذاب لاتا، ان پر پکڑ لاتا، پھر تو کائنات میں کوئی جانور بھی باقی نہ ہوتا۔ یعنی انسانوں کے ظلم کا اثر جانوروں پر بھی پڑتا۔ ظلم انسان کر رہا ہے، لیکن اب اللہ کی پکڑ میں انسان کے ساتھ جانور بھی آ رہا ہے، تو گویا کہ انسان کا جو ظلم ہے وہ ماحول کو بھی متاثر کر رہا ہے، وہ دیگر جو جاندار ہیں ان کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ چنانچہ جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان کے گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کی اگر اولاد نافرمان ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ میں نے کیا گناہ کیا، کوئی گناہ میں نے کیا ہوگا، اس کے اثرات آگے میری اولاد کے اندر موجود ہیں کہ وہ میری اطاعت نہیں کرتی۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی سواری شوخی کرتی تھی، گھوڑے ہوتے تھے پرانے زمانے میں، اونٹ ہوتے تھے، خچر ہوتے تھے، تو اگر وہ ان کے اشارے کو نہ سمجھتی تو وہ غور کرتے تھے کہ میں نے اللہ کی کون سی نافرمانی کی ہے جس کا اثر اس سواری پر ہے، اب یہ میری بات نہیں مان رہی۔ تو ہمیشہ انسان کو جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا سبب اپنے اندر تلاش کرنا چاہیے۔ ہم اس کا سبب باہر تلاش کرتے کہ بیٹا بات نہیں مان رہا، یا ساس اور بہو میں لڑائی ہے، تو ہم اپنے عمل پر غور نہیں کریں گے، ہم دوسری جگہ اس کا سرا تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے، اور اگر اس کے اندر بھی نہ ملے پھر کسی نے کچھ کر دیا ہوگا، کسی نے کوئی پھونک دیا ہوگا، یا پتہ نہیں کسی نے جادو کر دیا ہوگا۔ تو یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ مومن کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ کے اثرات کو اپنے اندر، اپنے عمل کے اندر تلاش کرتا ہے۔
تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ظلم کی وجہ سے لوگوں کو اپنی پکڑ میں لیتا پھر تو روئی زمین میں کوئی جاندار باقی نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ فوری طور پر پکڑ میں نہیں لیتا، بلکہ اللہ جل جلالہ لوگوں کو مہلت دیتا ہے، اور مہلت ایک وقت تک ہوتی ہے۔ جب وہ وقت آتا ہے اب اس کے بعد نہ وہ آگے جا سکتا ہے اور نہ ہی اس وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ میں لیتا ہے۔ ایک معین مدت اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کسی کا وقت آتا ہے تو پھر وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، سوائے اس کے کہ جس کی عمر لمبی ہو۔ اور عمر لمبی ہونے کا مطلب اسی روایت کا اگلا حصہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد ایسی ہو جو نیک ہو، جو اس کے لیے آگے دعائیں کرتی رہے، اس کے لیے نیک اعمال کا اہتمام کرتی رہے، تو اس کی وجہ سے پھر اولاد کی وجہ سے پھر اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ لمبی یہ اسی طرح ہوتی ہے کہ وہ تو قبر میں ہے، دنیا سے جا چکا ہے، لیکن اس کا نامہ اعمال چل رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اولاد کی تربیت اچھی ہو، وہ نیک راستے پر چلے، تاکہ کل کو جب وہ قبر میں ہو تو اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں قبر میں ٹھنڈی رکھے۔ اور اولاد کی اچھی تربیت جہاں آپ مختلف تدابیر کے ذریعے کرتے ہیں، وہاں سب سے بنیادی تدبیر اپنا عمل درست کرنا ہے۔ آپ کے عمل کے اثرات آپ کی اولاد میں ہوں گے، زبان سے زیادہ آپ کا عمل آپ کی اولاد پر مؤثر ہوگا۔ اگر آپ کے بچے فجر کی نماز کے لیے نہیں جاتے تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ میرے اندر کوئی کمزوری ہوگی کہ میں اس میں فجر میں پابندی نہیں کرتا تو اولاد بھی نہیں کرتی، یا جماعت کی نماز کی پابندی نہیں کرتا تو پھر اولاد بھی نہیں کرے گی۔ تو جہاں زبان سے سمجھایا جاتا ہے وہاں ان کے سامنے عملی نمونہ بھی آپ کا ہونا چاہیے۔ تو انسان کی تربیت کے جو مختلف اسالیب ہیں ان میں سے سب سے بہترین اسلوب عمل کے ذریعے تربیت ہے، اور پھر آگے زبان کے ذریعے تلقین بھی ہونی چاہیے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور اللہ کے لیے انہوں نے وہ چیزیں گھڑ رکھی ہیں جنہیں خود ناپسند کرتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، پھر بھی ان کی زبانیں اپنی جھوٹی تعریف کرتی رہتی ہیں کہ ساری بھلائی انہی کے حصے میں ہے۔ لا جرم، لازمی بات ہے، أَنَّ لَهُمُ النَّارِ، کہ ان کے حصے میں تو دوزخ ہے، وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور انہیں اسی میں پڑا رہنے دیا جائے گا۔ یعنی اللہ کے لیے یہ ایسی چیزیں ثابت کرتے ہیں جو انہوں نے خود گھڑ رکھی، جیسے اللہ کے لیے شریک ثابت کرتے ہیں، اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے جرائم کے بعد ان کی زبانیں جھوٹی ہیں، اور یہ خود اپنی جھوٹی زبانوں سے اپنی تعریفیں کرتے رہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے تو اچھائی ہے، ہمارے لیے تو ساری نیکی ہمارے لیے ہے۔ جیسے یہود کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہیں۔ قریش بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو حرم کے رہنے والے ہیں، ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم تو بڑے مقدس ہیں۔ ایک طرف شرک ہے اور دوسری طرف اپنی زبان سے اپنی تعریف ہے۔ تو یہ عجیب و غریب صورتحال ہے جس کا قرآن کریم یہاں ذکر کر رہا ہے، اور آگے فرمایا کہ یقیناً ان کے لیے دوزخ ہے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ہم نے ان کے پاس پیغمبر بھیجے تھے۔ فزین لهم الشیطان اعمالهم، تو شیطان نے ان کے اعمال کو خوب بنا سنوار کر ان کے سامنے پیش کیا۔ فهو ولیہم اليوم، چنانچہ وہی آج ان کا سرپرست بنا ہوا ہے۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ تمام نشانیوں کے بیان کے بعد اگر یہ قوم ایمان نہیں لاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا غم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پہلے بھی اسی طرح ہوتا رہا۔ ہر قوم میں اللہ پیغمبر بھیجتا رہا ہے، پیغمبر نے ان کو نصیحتیں کی، لیکن ہوا کیا کہ شیطان نے لوگوں کو پٹی پڑھائی کہ جو کام تم کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو۔ تو لوگ اپنے آپ پر مطمئن تھے، اپنے عمل پر مطمئن تھے، اور ہدایت ان سے سلب ہو گئی۔ آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اسے تھوڑا سا سکون ملتا ہے، شراب پیتا ہے تو شرابی کو سکون ملتا ہے، یعنی اس کو تھوڑی دیر کے لیے ذرا سرور حاصل ہوتا ہے۔ ایک آدمی اور کوئی نافرمانی والا کام کرتا ہے، آج کل ہمارے نوجوان ناچ گانے کے محافل میں جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے انہیں خوشی ہوتی ہے، ظاہری اور وقتی طور پر انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ شیطان ہے جو اس عمل کو ان کے لیے باعث خوشی ان کے لیے پیش کر رہا ہے کہ دیکھو شراب سے تمہیں لطف آتا ہے،
گانے بجانے کی محافل میں شرکت کرنے سے تمہیں لطف آتا ہے، فجر کی نماز کے وقت سونے سے تمہیں لطف آتا ہے، یا نماز کے لیے نہ جانے سے اور مجلسیں گرما کر رکھنے سے تمہیں لطف آتا ہے، تو شیطان نے وہ اعمال بد ان کے لیے مزین بنا کر پیش کیے ہوئے ہیں اور وہ اسی پر خوش ہیں۔ تو اسی کا ذکر ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے، لیکن یہ ان کے اقوام شیطان کے راستے پر چلتی رہیں، تو یہ بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں، اور وہی شیطان ان کا سرپرست بنا ہوتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب اس لیے اتاری ہے إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ آپ ان کے سامنے وہ باتیں کھول کھول کر بیان کر دیں جن میں انہوں نے مختلف راستے اپنائے ہوئے ہیں، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور تاکہ یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہو۔ یہ بھی اسی تسلی کا حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ نافرمان ہیں تو اس سے پچھلی اقوام میں بھی یہ صورتحال تھی، اور ہم نے تو آپ کو بس اسی لیے بھیجا ہے تاکہ آپ یہ کلام ان کو سنائیں اور اس کی وضاحت کریں، جن چیزوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اور ان چیزوں کی وضاحت ان کے سامنے کر دیں کہ دیکھو ان باتوں میں جن میں تم مختلف ہو ان میں یہ درست ہے اور یہ غلط ہے۔ تو پیغمبر کا جو فرض ہے وہ تعلیم کتاب کے ساتھ ساتھ آیات کی وضاحت بھی ہے، آیات کی تشریح بھی ہے۔ یہ بھی اسی کی تائید ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حدیث حجت ہے، حدیث قانونی حیثیت رکھتی ہے۔ حدیث کے بغیر اگر کوئی شخص قرآن کو سمجھنا چاہے تو حماقت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وضاحت کو حدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب اگر ایک آدمی حدیث ہی کا انکار کر دے تو اس نے دین کے ایک بنیادی ستون کو گرا دیا۔ تو فرمایا کہ ہم نے یعنی یہ تسلی کا حصہ ہے کہ اگر یہ نہیں مانتے تو نہ مانیں، آپ کی ذمہ داری تو یہی ہے کہ جو آیات آپ کی طرف اتاری گئی ہیں آپ ان کی تعلیم لوگوں کو دیں اور اس کا بیان لوگوں کے سامنے پیش کریں، اس کی وضاحت کریں، عمل کے ذریعے بھی اور اقوال کے ذریعے بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی حدیث میں آتا ہے، آپ کے اقوال بھی حدیث میں آتے ہیں۔ آگے فرمائے کہ یہ قرآن کریم باعث ہدایت ہے اور باعث رحمت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جن کے اندر ہدایت کی طلب ہو۔ مومنین کے لیے یہ ہدایت بھی بنتا ہے، رحمت بھی بنتا ہے۔ ہدایت تو سب کے لیے ہے، رحمت بھی سب کے لیے، لیکن جو انکار کرتے ہیں وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔